وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال المنتخبين. يا أكرم الخلق مالي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي. نہایتی واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہمیں نصیب ہوا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کا تقدس اور احترام بھی نصیب فرمائے۔ اس کے اندر ہم جو عبادات کریں اللہ رب العزت ہماری ان عبادات کو بھی قبول اور منظور فرمائے۔ یہ اللہ پاک کا خاص فضل و کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی اس حیات مستعار میں رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائے۔ حضرات ذی وقار، رمضان المبارک کا مہینہ خیر اور برکت کا مہینہ ہے، رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے 3 عشرے ہوتے ہیں۔ اول رحمت، اس کا پہلا عشرہ رحمت والا ہے، وأوسطہ مغفرت، اور اس کا دوسرا عشرہ مغفرت والا ہے، وآخرہ عتق من النار، اور اس کا تیسرا عشرہ آتش جہنم سے رہائی کا عشرہ۔ تو اس لیے رمضان المبارک کا رحمتوں والا عشرہ جاری ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہو کر روزہ رکھ کے اپنے آپ کو تھوڑی سی مشقت میں ڈال کے تھوڑی سی تکلیف اٹھائیں تاکہ اللہ پاک ہمارے اوپر مہربان ہو جائے اور اس کے کرم کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینہ میں موضوعات کی بڑی کثرت ہوتی ہے، خیر اور برکت کا مہینہ ہے اور اس میں موضوعات بھی بڑے کثیر ہوتے ہیں۔ تو چونکہ 3 رمضان المبارک یہ وہ دن ہے جو خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین جناب حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم ولادت ہے۔ تو اس مناسبت سے آپ کی حیات طیبہ میں کچھ عرض کرنا یہ میرے لیے سعادت بھی ہوگی اور رسول برکت بھی۔ اس لیے ایک یہ چیز بھی ضروری ہے، کچھ دیگر موضوعات بھی ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، کیونکہ رمضان المبارک کی فضائل اور فضیلت پہ اس سے قبل استقبال رمضان کے عنوان سے کچھ بیان کر دیا ہے، تو آج یہ ضروری ہے کہ ہم خاتون جنت سیدۃ النساء حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا آپ
آپ کے حضور حاضری لگوائیں، آپ کا ذکر خیر کریں اور اس کی برکات سے مستفید ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت پاک کا یہ وہ عظیم گھرانہ ہے کہ اس کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ہماری نماز بھی اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک ہم اہل بیت کے اوپر درود نہ پڑھیں۔ اس لیے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور نظر ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی ایسی تاریخ ساز ہستی ہے کہ جس نے بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے تربیت حاصل کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اخذ فیض کیا، تو سفر ہستی کے اوپر اس کا نام ہمیشہ کے لیے روشن ہو گئی۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب سرکار کی نور نظر ہیں کہ جنہوں نے بچپن سے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض آپ کو نصیب ہوا، اور آپ کی ولادت کے باسعادت جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے 5 سال قبل، یہ قول ایسا ہے جو قول مختار ہے، کثرت کے ساتھ اسی کو بیان کیا جاتا ہے، اگرچہ اعلان نبوت کے 1 سال بعد کا بھی قول ہے اور کئی اقوال بھی ہیں، لیکن قول مختار یہی ہے کہ آپ کی ولادت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے 5 سال قبل، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام فاطمہ رکھا، اور پھر اس کی وجہ خود بیان فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ جو اس سے محبت رکھنے والے ہوں گے، اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کو آتش جہنم سے دور کر دے۔ فاطمہ کا معنی یہی ہے کہ جو میری اس بیٹی سے محبت رکھے گا، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو آتش جہنم سے دور فرما، آتش جہنم سے رہائی ہو جائے گی۔ اور آپ کے کئی القابات ہیں، زہرا جس کے معنی کلی اور پھول کے ہیں، اور اس سے مراد یہ ہے کہ آپ گلشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھول ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بڑی خوبصورت بات کہی، کیا بات ہے اس چمنستان کرم کی رضا، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ تو اس لیے یہ چمنستان کرم کی وہ بہتی ہوئی آپ پھول ہیں اور کلی ہیں کہ جن کی مہک اور خوشبو جو ہے وہ ایک عالم کو معطر کر رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے سر مبارک کو سوکھا کرتے تھے اور فرماتے تھے یہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ فاطمہ تو اس سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اور پھر ایک مقام پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ پھر ایک مقام پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو فاطمہ سے نفرت رکھتا ہے میں بھی اس سے نفرت رکھتا ہوں، اور جس میں میری بیٹی غضبناک ہوتی ہے میں بھی اس کے اوپر غضبناک ہوں۔ تو اس وجہ سے ایک مقام پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بیٹا تو منی، ایک روایت میں خدا تو منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ محدثین مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہاں من ربط کامل کے لیے ہے کہ گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا معاملہ ایک جیسا ہے کہ جو حضور سے محبت رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے محبت رکھے، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیدہ سے پیار کرے۔ اور میرے بھائیو اور دوستو، یہ وہ ہستی پاک ہے کہ جس کا نام اس میں گرامی آئے تو اتنا تقدس معاب نام ہے آپ کا، اور اتنی تقدس معاب شخصیت ہے آپ کی
کہ سر احترام سے جھک جاتے ہیں. ادب و احترام کے وضو کے بعد آپ کا نام لیا جا سکتا ہے. جو اللہ رب العزت نے آپ کو پاکی اور طہارت اور پاکیزگی اور عفت نصیب فرمائی، کائنات عالم میں یہ کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری بیٹی فاطمہ یہ جنتی حور ہے، اور جس طرح حور جو ہے ان کو وہ عورتوں کے مخصوص ایام نہیں آتے، اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی عورتوں کے مخصوص ایام آپ کو بھی نہیں آتے. اس طرح کی پاکیزگی اور طہارت اللہ پاک نے آپ کو نصیب فرمائی، اور آپ کی اولاد ابجاد جتنی آپ کے بطن اقدس سے پیدا ہوئی، تو جو آپ کی دائیں ہیں وہ بیان کرتی ہیں کہ جب بھی آپ کا کوئی صاحبزادہ یا صاحبزادی پیدا ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ عورتوں کے ساتھ جتنے اس مخصوص معاملات میں مراحل ہوتے ہیں، خون جاری ہوتا ہے اور چیزیں ہیں، آپ کے ساتھ اس قسم کا کوئی بھی سلسلہ نہیں، کیونکہ یہ طہارت، یہ پاکیزگی یہ اللہ رب العزت نے خانوادہ آل بیت کو نصیب فرمائی. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا بے شک اللہ پاک نے یہ ارادہ فرما لیا ہے کہ اہل بیت کے گھرانے والوں، اللہ رب العزت تم میں سے ہر قسم کا رجس، ہر قسم کی میل کچیل، چاہے وہ عقیدے کی ہو، چاہے وہ نظریے کی ہو، چاہے وہ جسمانی ہو، ہر قسم کی رجس، ہر قسم کا میل اور کچیل جو ہے اللہ رب العزت نے اس سے تم کو پاک اور صاف کر دیا. وَيُطَهِّرَكُمْ پاک بھی کر دیا ہے، اور صرف پاک نہیں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور اس طرح پاک فرمایا ہے جیسا کہ پاک فرمانے کا حق ہے. ہر طرح کی پاکیزگی اللہ رب العزت نے اس خانوادہ اہل بیت کو عطا فرمائی. اور یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی، حضور علیہ السلام نے اپنی کالی کملی کی چادر لی اور اس کے اندر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن اور امام حسین حسنین کریمین کو اس چادر کے اندر اپنی چادر رحمت میں ڈھانپ کر یہ دعا کی تھی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اور اللہ رب العزت نے اس چادر تطہیر کے اندر جو تشریف فرما ہستیاں تھی ان کے بارے میں اعلان فرما دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ایک بات اور قابل غور ہے میرے بھائیوں اور دوستو، یہ نہیں کہ اللہ رب العزت جب کسی چیز کا ارادہ فرما لے تو پھر کوئی رکاوٹ آ جائے، پھر وہ ہو نہ سکے. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فعال لما یرید، سب سے زیادہ جو اپنے ارادے کو پایا تکمیل تک پہنچانے والی ہستی ہے وہ رب تعالیٰ کی ہستی ہے. پھر ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا اِنَّ اِذَا أَرَادَ شَيْئًا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کہ جب اللہ رب العزت کسی چیز کا ارادہ فرما دیتے ہیں تو کن فرماتے ہیں، فَيَكُونُ تو بس ہو جاتا ہے. تو یہاں رب تعالیٰ نے جب یہ ارادہ فرمایا کہ میں اہل بیت کے پاک جو ہیں ان سے ہر قسم کی نجاست کو دور کر دوں، میل کچیل کو دور کر دوں، اللہ رب العزت کا یہ ارادہ فرمانا جو ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ رب العزت نے ان کو طہارت اور پاکیزگی عطا فرما دی. حضرات ذی وقار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی سیرت اور صورت کے مشابہ ہم نے کسی کو بھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ نہیں دیکھا. آپ کی چال ڈھال، آپ کی وضاحت، آپ کا انداز گفتگو، آپ کی سیرت ساری کی ساری مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا نمونہ تھا. حضور علیہ السلام کی سیرت اور صورت کا آپ عکس جمیل
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سین حرم کے اندر نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اس دوران ایک بدبخت نے اونٹ کی ایک اوجری لا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت اقدس پہ ڈال دی۔ کہاں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفیس ہستی پاک اور کہاں اونٹ کی اوجری کی غلاظت۔ بڑا اس نے مکروہ فعل کیا اور بہت غلط کیا۔ جب آپ کو پتہ چلا، آپ 6 سال کی عمر کی تھی، آپ سین حرم میں تشریف لائی اور اس اوجری کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک سے ہٹایا اور ساتھ اس عقبہ بن ابی معیط کو آپ نے بددعا بھی دی کہ اللہ تیرا برا کرے، تو اللہ کے رسول کے ساتھ ایسا کرتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، بچپنا ہو، 6 سال کی عمر کتنی عمر ہوتی ہے، لیکن اس میں آپ ایک جرأت، ایک بہادری اور اپنے والد گرامی کے ساتھ کمال محبت اور ساتھ یہ چیز بھی کہ اللہ کے رسول ہیں اور حق کے اوپر ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اندر نظر آئی۔ اور پھر ابھی آپ بچپن میں ہی تھی کہ شیب ابی طالب کا وہ واقعہ بھی پیش آیا تھا جس میں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو معصور کر دیا گیا تھا اور ایک طرح کا مقاطعہ اور بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، اور اس کے نتیجے میں جو تکالیف آئیں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانہ کو، ان سب میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شریک۔ آپ نے بھی اس مشکل گھڑی کا بچپن کے اندر ہی اور اس آزمائش کا سامنا کیا، اور اس سے پتہ یہ چلا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو اس طرح کی آزمائشیں اور تکلیفیں آتی رہتی ہیں، لیکن وہ ثابت قدم رہتے ہیں، وہ گھبراتے نہیں ہیں، وہ اپنے اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کو توڑتے نہیں ہیں۔ رب تعالیٰ جس حال میں رکھے وہ اپنے اس حال پہ راضی اور خوش ہوتے ہیں، رب کی رضا کے اوپر خوش ہوتے ہیں، کیونکہ جنا دکھا میں دل بر راضی سب خدا تم والے دکھ قبول محمد بخشا شان راضی رہ گیا۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری مرضی کیا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے خالق اور مالک کی مرضی کیا ہے۔ اور یہ اس امتحان کی تیاری بھی ہو رہی تھی جو آپ کے خانوادہ پہ بعد میں واقعہ کربلا کی صورت میں پیش آنے والا تھا۔ میرے بھائی اور دوستو، پھر حضرت سلمان فارسی بیان کرتے کہ ایک مرتبہ میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کے گھر گیا، وہاں میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہاں حسنین کریمین سو رہے ہیں، سیدہ ان کو پنکھا جلا رہی ہے، ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہی ہے، قرآن کی لوری دے رہی ہے۔ یہ جو ہمیں نظر آتا ہے کہ میدان کرب و بلا کے اندر تیروں کی برسات میں، نیزوں کی بارش میں اہل بیت نماز کو نہیں چھوڑ رہے، جناب امام علی مقام قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر کے ماحول میں قرآن کی لوری سنائی دی ہے۔ بچپن سے آنکھ کھولی ہے تو گھر کا جو ماحول دیکھا اس میں باپ کو بھی مصلی پہ دیکھا، ماں کو بھی مصلی پہ دیکھا، نانے کو بھی مصلی پہ دیکھا، اور کہتے ہیں کہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہوتی ہے، اور یہ سبق جو ہے قرآن کی محبت کا، نماز کی محبت کا، یہ خانوادہ اہل بیت کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود سے ملا۔ آج میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، ان کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے، بہترین ماڈل ہے کہ آپ چکی بھی پیستی تھی، گھر کے کام کاج بھی کرتی تھی، لیکن رات کو مصلی عبادت پہ رب تعالیٰ کی بندگی بھی کرتی تھی۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ سجدے میں سر رکھتی اور پڑھنا شروع کر دیتی، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ میرے بھائی اور دوستو، آج ہماری نمازوں کا عالم تو یہ ہے کہ جب آپ اور میں ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم بڑی سپیڈ لگاتے ہیں، تیز تیز سارے معاملات کر دیتے ہیں، ہم کو لذت نہیں لیتے، ہمیں وہ چاشنی
لذت ہے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ سرو سجود ہوتی، سجدہ ریز ہوتی، رب کی بارگاہ میں جھکتی، تو پھر یہ نہیں ہے کہ ایک دو تسبیح پڑھی اور سر اٹھا لیا، نہیں، پھر اللہ کے تسبیح پڑھ رہی ہے مسلسل، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو بہت اعلیٰ ہے، پاک ہے میرا رب جو نویکلا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس عالم کے اندر آپ سجدے میں سر رکھتی، عشاء کے بعد جب نوافل پڑھتی، مسلسل تسبیح پڑھتے 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 یہ عالم ہو جاتا کہ ابھی پہلے سجدے میں ہوتی، صبح کی اذان کے لیے مؤذن جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ دیتا، سجدے سے سر اٹھاتی، رب کی بارگاہ میں عرض گزار جاتی، باری تعالیٰ تو نے راتوں کو اتنا چھوٹا بنا دیا ہے کہ تیری بندی کا ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہو۔ یہ عالم تھا آپ کی عبادت کا، زہد کا، ورع کا، تقوی کا، پرہیزگاری کا، اور یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خادمائیں اور کنیزیں اور لونڈیاں آئیں، آپ کو بھی پتہ چلا، آپ بھی گئی، کاشانہ اقدس پہ حاضری تھی، پتہ یہ چلا کہ حضور علیہ السلام محو استراحت ہے، آپ کے آرام کا خیال فرماتے ہوئے آپ واپس تشریف لے گئی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اتنا پیغام دے دیا کہ جب حضور بیدار ہو تو عرض کر دینا کہ میری حاضری ہوئی تھی، مقصود یہ تھا کہ کام کاج گھر کے اتنے زیادہ ہو گئے کہ جن کی وجہ سے عبادت کے لیے وقت کم ملتا ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اور آپ مہربانی فرمائیں یہ جو خادمائیں اور کنیزیں اور لونڈیاں آئی ہیں ان میں سے خادمہ مجھے بھی عطا فرما دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیدار ہوئے، آپ کو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پیغام دیا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئی تھی، اور مقصود یہ تھا کہ آپ ان کو خادمہ اور لونڈی عطا فرمائیں، تو آپ بیداری کے بعد سیدہ کے گھر تشریف لے گئے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب بھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پاس آتی تو سرکار ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اور یہاں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس کا بھی ایک پس منظر ہے، اس کے اندر بھی خاص بات ہے کہ وہ زمانہ، وہ وقت اور وہ ہے جس کے اندر بیٹیوں کو زندہ دور کیا جاتا تھا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمانہ میں اپنی نور نظر کو یہ مقام دے کر ان کا استقبال کر کے کائنات عالم کو یہ بتا دیا کہ بیٹیاں زندہ دور کرنے والی چیز نہیں، یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہوتی ہے، ان کی بھی ایک ریسپیکٹ ہوتی ہے، ان کا بھی ایک احترام ہوتا ہے، اور والد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیٹیوں کا احترام کرے۔ لیکن اب یہاں دوسری بات بھی سنیں کہ جب بھی سرکار سیدہ کے گھر تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جس حال میں ہوتی حضور کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی، اور پھر آگے بڑھ کر، میں یہ پڑھ رہا تھا، آگے بڑھ کر سرکار کے دست اقدس کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ یہ احترام باپی کہ باپ بیٹی کا احترام کر رہا ہے تو بیٹی بھی اپنے باپ کا احترام کر رہی ہے۔ سیدہ کی زندگی سے یہ درس ملتا ہے ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو کہ وہ بھی اپنے باپ کا احترام اسی طرح کریں جس طرح خاتون جنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کرتے ہیں۔ جب سرکار تشریف لے گئے تو حضور نے فرمایا مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ تشریف لائی تھی، اور خیر یہ تھی کہ میں آپ کو ایک خاتمہ دوں، لیکن میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز عطا کروں کہ وہ چند کلمات ہیں کہ جب تم پڑھو تو تمہاری تھکاوٹ بھی دور ہو اور تمہارے کام میں بھی آسانی ہو اور تمہارے وقت میں بھی برکت ہو۔ تسبیحات فاطمہ ان کو کہا جاتا ہے۔ تو میں رات کو بستر پہ لیٹتے ہوئے آپ وہ کلمات پڑھ لیا کریں۔ کون سے کلمات ہیں؟
33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ وہ کلمات ہیں جو حضور علیہ السلام نے، یہ وہ وظیفہ ہے جو حضور علیہ السلام نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عطا فرمایا۔ بزرگان دین کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جس کے کام میں بے برکتی ہو، وقت میں بے برکتی ہو، اور اس دور میں جس میں ہم گزر رہے ہیں، آج تو ہر شخص کے وقت میں بے برکتی ہے، کام میں بے برکتی ہے، مال و دولت میں بے برکتی ہے، اور ہم دین کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھی بھاگیں تو اس کے کام پورے نہیں ہوتے۔ تو اس دور میں یہ وظیفہ دین بہادر چیز ہے، ہمیں چاہیے کہ یہ وہ نسخہ شفا ہے اور یہ وہ وظیفہ ہے جو حضور علیہ السلام نے اپنی نور نظر کو عطا فرمایا۔ ظاہر ہے کہ حضور علیہ السلام کو جو پیار سیدہ سے تھا وہ کس کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور پھر جو چیز حضور نے ان کو عطا فرمائی ہوگی وہ کتنی غیر معمولی ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس کو وظیفہ بنا لیں۔ بہت سارے لوگ ہیں بزرگ جو نماز کے بعد اس کو پڑھتے ہیں، کچھ لوگ نماز عصر کے بعد اس کو پڑھ لیتے ہیں، کچھ رات کو بستر پہ سوتے ہوئے پڑھ لیتے ہیں۔ بہرحال پڑھ لینا چاہیے، اس میں فائدہ ہے۔ دوستان ذوالفقار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی پاک ہے جو آج کائنات عالم کی تمام خواتین کے لیے ایک رول ماڈل ہے، بہترین نمونہ ہے، اور آخر میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سیدہ کی سیرت سے آگاہی دیں۔ اور اسلام کے اندر خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو محدثہ گزری ہے، جو عالمہ گزری ہے، اور آج ہمارے گھروں میں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی تعلیم اس طرح نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک فرد کی تعلیم ہوتی ہے، اور ایک عورت کی تعلیم ایک پورے خاندان کی تعلیم ہوتی ہے، پورے معاشرے کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو ضرور آپ دینی تعلیم بھی دیں اور ان کو دنیاوی تعلیم بھی دیں۔ اس سلسلہ میں آپ کے وادی سون میں بھی بچیوں کے کئی مدارس بن گئے ہیں، ضرور آپ اس طرف راغب ہو اور اس سے غفلت نہ برتیں، کیونکہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی اچھی اولاد ہو تو آپ اس کو اچھی مائیں دیں، اور اچھی ماں تب ہو سکتی ہے جب اس کو قرآن پاک آتا ہو، جب اس کو سیرت طیبہ آتی ہو، جب اس کو امہات المومنین کا کردار پتہ ہو، جب اس کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کا پتہ ہو، تو پھر ہی معاشرے کے اندر جو ہے وہ اچھا رول ادا کر سکتی ہیں۔ آخر میں ایک اور بات بھی ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری یہ بات قسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں ہر ایک کو یہ ایک مرض لگا ہوا ہے کہ اپنے شعبہ کی فکر نہیں اور دوسروں کے کام میں ہم ضرور ٹانگ اڑاتے ہیں۔ یہ ہماری ایک عادت بن گئی، ہمارا مزاج بن گیا ہے۔ اگر کوئی مولانا صاحب سیاست میں آ جائیں تو لوگ کہتے ہیں مولوی کا کام سیاست کرنا نہیں ہے، کسی حد تک یہ بات ٹھیک بھی ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک سیاستدان کو کیا یہ زین دیتا ہے کہ وہ مولانا حضرات کے کام میں مداخلت کرے؟ ایک بڑی عجیب و غریب بات جو ہے وہ ہمارے وزیر محترم نے کہی ہے کہ جی یہ رویت الہ کمیٹی میں علماء کا کیا کام ہے، محکموں کے سپورٹ کر دینا چاہیے، سپاکو ہے، موسمیات والے ہیں، فلاں ہیں، جو بھی ہے۔ ایک بات کیونکہ جی چاند پہ ہر سال جھگڑا ہوتا ہے۔ ایک بات قابل غور ہے اور سمجھنے والی ہے کہ ہمارے رویت الہ کمیٹی کے چیئرمین صاحب اور جو محکمے ہیں، اس مرتبہ ان کی جو آراء تھی ان میں تو کوئی آپس میں اختلاف نہیں تھا۔ سپاکو بھی کوئی بات کہتا ہے، موسمیات والے بھی کوئی بات کہتے ہیں، جو مفتی منیب الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ چاند پاکستان میں، یہ محکموں والوں کا کہنا ہے کہ اس مرتبہ اس کی گروتھ ہی اتنی نہیں تھی کہ وہ کہیں نظر آ سکے۔ جو بات محکموں والوں نے کہی وہی اعلان مفتی صاحب نے بھی کیا، تو پھر اس میں کیا مسئلہ؟ اگر کوئی تعصب کی وجہ سے
کوئی مسل کی اختلاف کی وجہ سے کہیں بھی کوئی مولانا اپنی دکان کھول کر بیٹھ جاتا ہے، جو ریاست کے ایک ڈیوٹی والے ادارے جو ہیں ان کے مقابلے میں، تو آپ اس کو سمجھائیں، نہ کہ یہ کہ آپ ایسی باتوں کو لے کر خواہ مخواہ۔ وہ اشفاق احمد صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا لوگ اصل میں گالی تو دین کو دینا چاہتے ہیں لیکن یہ کر نہیں سکتے، اتنی ہمت نہیں ہوتی، تو پھر وہ مولوی کو گالی دے لیتے ہیں۔ اصل غصہ تو دین پہ ہوتا ہے، پھر وہ بات نہیں نکال سکتے تو مولوی پہ نکال دیتے ہیں۔ اس لیے سب سے اچھا یہی ہے کہ ہر کوئی اپنا اپنا کام کرے، کسی دوسری کے کام میں ٹانگ نہ رہے۔ اپنی ایک وزارت ان سے چلی نہیں، اس سے ان کو فارغ کیا گیا ہے، اور دوسری وزارت کا تو ہم نے سوشل میڈیا پہ یہ دیکھا کہ صبح و شام ایک نیا لطیفہ ہمیں دیکھنے اور پڑھنے کو ملتا ہے، جو وزیر موصوف کی سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے، یعنی مخلوق خدا جو ہے اس نے بھی ان کو لطیفہ ہی بنا لیا، زبان خلق کو نکارہ خدا سے۔ اس لیے کہیں بھی اچھا نہیں ہے۔ ایک مولوی صاحب کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ حکومتی کام میں ٹانگ اڑائے، اور نام اڑاتے ہیں، لیکن حکومت والوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ان چیزوں کو سمجھے۔ دین اسلام کا مذاق بنانا، بار بار علماء کی تصحیح کرنا، مدارس کے حوالے سے غلط پروپیگنڈے کرنے، یہ چیزیں کم از کم کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ حاصل کی ہوئے ملک کے اندر یہ زیب نہیں دیتی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا